اب واپس چلتے ہیں دواؤں کے، کچھ پرانی دواؤں کے یاد تازہ کرنی ہے، کچھ نئی بتانی ہے آپ کو۔ ایلیم سیپا کی بات ہوگی نا، ایلو ایک عام دوا ہے استعمال ہونے والی۔ ایلو میں عام طور پر ہوا پیٹ میں بہت زیادہ ہو، اسہال اور الٹی، اس کے لیے اور دواؤں کی طرح ایلو بھی ایک دوا ہے، لیکن اس لحاظ سے نان ڈسکرپٹ ہے، کیونکہ سینکڑوں دوائیں ہیں جو اسہال، الٹی اور ہوا اس کمبینیشن میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ اس لیے بعض دواؤں کی کوئی خصوصی علامت، جیسا کہ میں نے کہا تھا، ٹیگ کرنے کے لیے، فلیگ لگانے کے لیے آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ ایلو میں ایک ایسی علامت ہے جو لائکوپوڈیم میں پائی جاتی ہے، اور ایلو میں وہ مشترک ہے۔ سی فوڈ سے اسہال لگ جاتے ہیں، اور جہاں بھی سی فوڈ سے اسہال کی ٹینڈنسی ہو وہاں لائکوپوڈیم کے علاوہ ایلو کی طرف دھیان جانا چاہیے، اور جہاں یہ علامت ہو وہاں سی فوڈ کے بغیر بھی اسہال اور پیٹ میں ہوا کا زور ہو تو وہاں ایلو کام کرتی ہے۔ اور دوسری اس کی خاص بات ہے کہ اس میں پیٹ کی ہوا، جس طرح بعض دواؤں میں تمام جسم پہ برابر، تمام پیٹ میں برابر تناؤ پیدا کرتی ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ لائکوپوڈیم سے کچھ مشابہ، دائیں طرف زیادہ۔ لیکن کچھ مشابہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ لائکوپوڈیم میں عموماً دائیں طرف کا رجحان ہے، لیکن ہوا میں نیچے کی طرف دباؤ ہوتا ہے لائکوپوڈیم میں، یہ خصوصیت ہے اس کی۔ ہوا کے ذکر میں آپ کو ہومیوپیتھی کتابوں میں 3 دوائیں نمایاں طور پر ملتی ہیں، مگر ان تینوں کو بعض کمبینیشن بنا کے بھی دیتے ہیں، مگر میرا تجربہ ہے جب تک اصل وجہ معلوم نہ کرو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا؟ نہیں، کالچیکم ہے افارا، وہ ایک اور ٹمپینائٹس، وہ ایک اور بیماری ہے۔ روزمرہ عام طور پر انگلستان میں بڑی ہوا پیدا ہوتی ہے پیٹ میں، روزمرہ کی ہوا کی بات میں کر رہا ہوں، اس میں عام طور پر جو ہومیوپیتھ ہرد عزیز کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، ایک کاربوویچ کا، اس کی علامت یہ بتاتے ہیں اس کا دباؤ اوپر کی طرف ہے، اور ایک لائکوپوڈیم کا، اس کا دباؤ نیچے کی طرف ہے، اور ایک چائنا کا، وہ سارے پیٹ میں ہے۔ اور یہ علامتیں ایسی ہیں جو بہت سی دوسری دواؤں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ سارے پیٹ میں ہوا والی دوائیں بھی کثرت سے ہیں، اور اوپر کی طرف والی بھی ہیں اور نیچے کی طرف والی بھی ہیں، اس لیے محض ایک فیشن بنا ہوا ہے یہ کہنے کا، اور اس طرح علاج نہیں ہوا کرتا۔ اس طرح ان 3 علامتوں میں آپ کام کر کے دیکھیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر 2 مسائل درپیش ہوتے ہیں ڈاکٹر کو، ایک ہے ہوا رک کر وہ افارے میں تبدیل نہ ہو جائے، یا ہوا رکتی ہے تو اس کی وجہ معدے کا یا انتڑیوں کا کہیں اسپیزم ہو، اگر اسپیزم ہوگا تو وہ شدید کولک میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہوا کے فوری اثر کے نتیجے میں ڈاکٹر کے سامنے خطرے کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کی روک تھام کے لیے علامتوں کے مطابق علاج ہوگا، یہ جو جنرل فارمولہ یہ کام نہیں کرتا۔ اگر انتڑیوں کی موومنٹ میں کمی ہو تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا نکسوامی کا سب سے اچھا کام کرتا ہے، اور بدبو کی علامت نمایاں ہو تو یہاں رس گلابرا کی بجائے، اگر اسہال کی بجائے ہوا میں غیر معمولی بدبو پائی جائے تو کاربوویج کا تعلق اس سے ہے۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ کاربوویج سے اوپر کی طرف دباؤ کا رجحان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انفیکشن یا کا سینٹر کہیں اوپر کی طرف ہے، یا ہو سکتا ہے معدے کا جو پیلورک اینڈ ہے،
جو انتڑیوں کی طرف کھلتا ہے منہ، وہاں بعض دفعہ تیزابیت کی وجہ سے وہ شکنجا سا آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے معدے میں ہی ہوا پھولتی ہے. اوپر کی طرف رجحان کا ممکن ہے یہ مطلب ہو کہ معدے سے ہی کھانا اندر ہی گلتا سڑتا ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے اور ہوا باہر کی طرف آتی ہے. مگر اگر باہر کی طرف آئے تو وہ ریلیف ہو جاتا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہوا اکٹھی ہو گئی ہے اور نہیں آ رہی باہر، اس وقت کاربوویج مفید رہتی ہے. اور چائنا عمومی پیٹ کی ہوا کے لیے اس صورت میں مفید ہے جبکہ چائنا کی دوسری علامتیں یعنی خشکی پائی جائے.